دو طرح کے وسوسے اور دو طرح کے خیالات آتے ہیں۔ کچھ الہام تو انسان کے دل و دماغ میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک کو الہام کہا جاتا ہے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے، اور ایک خیال وسوسہ وہ ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل احادیث مبارکہ میں گزر چکی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد الا قد فکر، کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا آدمی نہیں ہے جس کے دل و دماغ میں یا جس کے اندر کوئی موکل ساتھ نہ ہو۔ موکل جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے، یعنی شیطان بھی انسان کے ساتھ لازمی ہے اور فرشتہ بھی انسان کے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو برے وسوسے ڈالے گا، گناہوں کی طرف لگائے گا، یہ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، شیطان کو اتنے اختیارات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا، آپ اپنی محنت کروائیں، میں اپنی محنت کرواؤں گا۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک یہ دو محنتیں چل رہی ہیں۔ شیطان کی بھی اپنی محنت ہو رہی ہے، رحمان کی بھی اپنی محنت ہو رہی ہے۔ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور رحمان ملائکہ کے ذریعے بندوں کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ تو اس نے چیلنج کر دیا، اللہ نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے مردود شیطان، میں تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کر دے۔ اس نے اختیارات مانگ لی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اتنا تصرف کرنے کا اختیار دے، اتنی طاقت دے کہ میں انسان کے جسم میں ایسے دوڑوں جیسے خون دوڑتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگ میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے خیالات میں ایسے دوڑتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان اس وقت تک اپنی ہار نہیں مانتا، انسان سے مقابلے کو نہیں چھوڑتا جب تک انسان کا آخری سانس نہ نکل جائے۔ آخر دم تک بھی شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو میں اللہ سے غافل کروں، اللہ سے اس کا ناطہ توڑ دوں۔ تو اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر رہا ہو، آثار موت ظاہر ہو رہے ہوں، تو اس وقت اس بندے کو یہ نہ کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھنے کا نہ کہو، بلکہ ارد گرد بیٹھ کے اللہ کا ذکر آہستہ آواز میں، درمیانی آواز میں شروع کر دو۔ اس کو نہ کہو، ممکن ہے کہ وہ موت کی سختی اور تکلیف کی وجہ سے کلمے کا انکار ہی کر دے، تو اس کے تو بیڑا غرق ہو گیا کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے شیطان انسان کی آخری سانس تک اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ میں اس کو شکوک شبہات ڈالوں دین کے اندر، اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالوں۔ جیسے میں نے گزشتہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ اب اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ اس کے دل میں خیال ڈالے گا۔ اب دیکھیں بندہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے یا گناہ کا کام کر رہا ہو، اگر گناہ کا ارادہ انسان کے دل نے کر لیا تو پھر بھی بندے کا دل اس کو ملامت کرے گا کہ نہیں یہ مناسب ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، دل میں فرشتہ ڈال رہا ہوتا ہے، نہ بھائی اللہ کی بغاوت میں نہ جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں نہ جا، دین اسلام کے احکامات کو مان اور اس کے پیچھے چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا کیا آپ کے اندر بھی شیطان ہے؟ آپ کے اندر بھی جن اس طرح دوڑتا ہے جس طرح آپ ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میرے اندر بھی رہتا ہے، وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، میرے اندر بھی شیطان اس طرح دوڑتا ہے، لیکن میرے ساتھ اللہ نے میری مدد یہ کی ہے کہ فَأَسْلَمْ، میرے شیطان کو اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ میرا مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، کہ شیطان میرا فرما
وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو ضرورت نہیں ہے وہ مجھے جو ہے نا خیالات اور وسوسے ڈالے، بلکہ میرا شیطان میری پیروی کرتا ہے، میں اس کی پیروی نہیں کرتا، وہ میری پیروی کرتا ہے، اور جیسے میں کہتا ہوں میرا شیطان میرے پیچھے چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَأَسْلَمْ، اللہ نے اس کو میرا فرما بردار بنا دیا۔ اور اس سے ایک اور روایت بھی آتی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باریاں مقرر فرماتے تھے، ایک رات اس شہر میں ایک رات اس شہر میں، بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نکاح تھے، 9 ازواج مطہرات، ویسے شادیاں آپ کی 11 ہیں لیکن بیک وقت آپ کی ازواج مطہرات 9، یعنی 9 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے نا وہ باری مقرر فرمائی ہوئی تھی تو جاتے تھے۔ حضرت سودا نے اپنی باری اما عائشہ کو ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا والی باری میں بھی اما عائشہ کے پاس جاتے تھے، یعنی باقی ازواج مطہرات کے پاس آپ ایک رات جاتے، اما عائشہ کے پاس آپ 2 راتیں تشریف لے جاتے، ایک ان کی اپنی رات اور ایک حضرت سودا بھی ان کی ہدیہ کی ہوئی۔ تو ایک رات اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا میرے گھر میں تشریف لائے، کچھ دیر سوئے، گپ شپ کی، حال وال کیے، اس کے بعد میری آنکھ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں تشریف لے گئے۔ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سمجھ لیا، دل میں میرے خیال آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ میری باری میں خیانت کر کے معاذ اللہ نقل کفر نواشت، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو میں نے کنڈی لگا دی، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کنڈی لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ بجایا، اندر تشریف لائے، میں نے دروازہ میں کھولا، جب آپ اندر تشریف لائے تو میرا دل ہانپ رہا تھا، وہ پیچھے گئی تھی جنت البقیع کے قبرستان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، وہاں سے دیکھ کے جلدی جلدی تیز قدم اما عائشہ گھر تشریف لائی، اتنے میں آپ بھی تشریف لائے، آپ بھی تشریف لائے تو جیسے آپ نے ہاتھ رکھا تو اما فرماتی ہے کہ میں ہانپ رہی تھی، سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تیرے اندر تیرا شیطان جاگ اٹھا تھا کہ تجھے تیرے شیطان نے مشغول کر دیا، میرے بارے میں شک ڈالوا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیانت کر کے معاذ اللہ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے؟ فرمایا نانا میں تمہارا شوہر بعد میں ہوں، اللہ کا نبی پہلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک نبی ہو کے خیانت کروں؟ یہ تو میری نبوت کے اظہار سے پہلے لوگ مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے، عائشہ اب تو میں نے اظہار نبوت کر دیا ہے، اب یہ مجھ سے میرے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن فاصلین وہ میرے فرما بردار ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا متفق کا عقیدہ کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی متفق کا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، اور اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے یا دین اسلام کی جو ہے وہ قانون ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام سے کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے، اب جیسے رجم کا واقعہ ایک صحابی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اس نے کہا کہ مجھے رجم کر دے، یعنی زنا ہو گیا مجھے رجم کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول گیا ہوگا، یعنی بہت ٹالنے کی کوشش، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آقا میں جان بوجھ کے مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، آپ مجھے رجم کریں، مجھے پاک کریں، حدیث میں لفظ ہے کہ مجھے پاک کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اپنے بھائی کو اور رجم کر کے پاک کر دو۔ جب صحابہ لے گئے تو پتھر مار مار کے صحابی کو وہاں شہید کر دیا، ختم کر دیا، سنسار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس صحابہ واپس تشریف لائے تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کا حضرت عمر، جب وہ صحابی کا خون حضرت عمر پہ گرا تو حضرت عمر جو ہے وہ کہنے لگے کہ ناپاک خون میرے اوپر گرا، اس طرح کے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا عمر خبردار خبردار، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر قیامت تک اللہ اعلان کر دیتا کہ اس کی توبہ پوری دنیا کے آخری انسان تک کافی تھی، اس نے وہ توبہ کی۔ تو صحابہ کرام سے وہ خطا کیوں ہوئی؟ وہ قانون ظاہر کرنے کے لیے اللہ کا جو حکم رجم والا تھا، اب نبی کے بارے میں تو رجم کا قانون تو نہیں ہو سکتا تھا، بعض احکام ایسے ہیں جو نبی اپنا وجود پیش کرتا ہے کہ ایسے کرو، اس کا حکم شرعی یہ ہے، نبی اپنا وجود پیش کرتا ہے۔ اب یہ کیونکہ ایسا معاملہ
زیادہ بے ادبی تھی تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ احکام ہمارے ذریعے سے پورے ہوں اور امت کو پتہ چل جائے کہ اس کی سزا ہے۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ کہ معصوم عن الخطا یہ انبیاء کرام ہیں اور محفوظ عن الخطا یہ صحابہ